अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज अपनी डिसाइफर के आगाज़ में हम बात करेंगे यौम इस्तेहसाल की। इसके बाद देखेंगे शेख हसीना का जो पहला खिताब हुआ उस पर बासित साहब का तजिया जानेंगे, और इसके साथ साथ भारत की लोकसभा में एक अहम बिल पेश किया गया, उसको भी अपने प्रोग्राम का आज हिस्सा बनाएंगे। आगाज़ करते हैं डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, 5 अगस्त को कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने जहाँ जहाँ दुनिया भर में वो मौजूद हैं वहाँ पर उन्होंने यौम इस्तेहसाल ऑब्ज़र्व किया। इस पर तो आपका यकीनन तजिया जानेंगे ही, लेकिन आज के दिन की हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बहुत अहम डेवलपमेंट एक हुई है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के माबैन एक दिफाई एग्रीमेंट हुआ है। सो उस पर भी आपका तजिया तो बनता है। हमारे नाजरीन यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि आप इसके हवाले से क्या राय रखते हैं। वैसे जो मुआहिदा हुआ है, ये चूँकि इसने आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा अहम मुआहिदा है, तो मैं चाहता हूँ ज़रा इस पर थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करके कल के शो में बात करते हैं। आज इसको रहने देते हैं, रहने दें, आज इसको रहने देते हैं। कल इस पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, यकीनन, और इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसका जायज़ा लेंगे, तफसीली जायज़ा लेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी इस वक्त तक, तो ज़रा थोड़े से हमारा तजिया ज़्यादा बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। परफेक्ट। तो आइए पहले यौम इस्तेहसाल की बात कर लेते हैं। यौम इस्तेहसाल पे भी बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपने जो हमारे नाजरीन हैं उनको एक छोटा सा क्लिप में हम दिखाना चाहते हैं हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का जी। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर आप हमें वो सुनवा दें। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On 5th of August 2019, India undertook a series of unilateral and illegal actions in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. अभी हमने यहाँ रोक दिया, उसकी एक वजह है, क्योंकि मैं जो उनका मैसेज है या जो उनकी स्टेटमेंट उस पर बात नहीं करना चाहता। वो तो सारी बातें उन्होंने ठीक कही हैं। मैं जो असल चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को क्या हो गया है कि हम कश्मीर को कश्मीर क्यों कहना शुरू कर दिया हमने। फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक्सेंट जो है अमेरिकन उसको कश्मीर कहते हैं, तो हमें कश्मीर कहने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। अलबाकिस्तान, हाँ, अलबाकिस्तान तो चलिए वो एक मजबूरी है, क्योंकि अरबी में वो पे नहीं है, तो इस वजह से वो अलबाकिस्तान कह देते हैं। इनसाइड पाकिस्तान तो मजबूरी नहीं है। तो ये नामों की हद तक कम अज़ कम जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको ठीक रखें। पाकिस्तान को पाकिस्तान ही कहें, पाकिस्तान कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, अमेरिकन जो कहते हैं कहते रहें, अब बाकी दुनिया जो कहती है कहने दें। इस तरह कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर नहीं है। तो अब हमारे वज़ीर ख़ारजा को कश्मीर ही कहना चाहिए, जम्मू और कश्मीर। ये कश्मीर क्या होता है? तो मेरा ख्याल है कि जहाँ जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वज़ारत ख़ारजा में जो लोग बैठे थे वो उनको बताते कि जम्मू और कश्मीर ही कहीं, कश्मीर कोई चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने कहा इससे बात कर लूँ, बाकी कंटेंट तो ठीक ही था। अच्छा, अब आपने क्या अंग्रेज़ी में भी ये मैसेज ठीक था? नहीं, बस सिर्फ कश्मीर के पे मुझे थोड़ा सा बाज़ औक़ात मुझे परेशानी हो जाती है। तो अगर उर्दू में हो जाता तो क्या होता? कौमी ज़बान है वो भी, लेकिन चलिए दुनिया को ही बताना होता है, मैसेज देना होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह है कि जम्मू, मतलब अंग्रेज़ी में भी जो नाम होते हैं ना उनको आप तब्दील नहीं करते। ऐसा ही है, नाम तो नाम ही है ना। अब मुझे अक्सर लोग जो दोस्त हमारे कॉलीग्स से मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक कोर में वो बासित कह दिया करते थे, तो मैं उनकी तस्हीर करता था कि बासित है मेरा नाम, बासित नहीं है। तो ये होता है, लेकिन नामों की हद तक कम अज़ कम हम तो पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं, तो हमें वो अपने तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान रखना चाहिए। सही। अच्छा, यौम इस्तेहसाल जी ऑब्ज़र्व किया गया पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं उन्होंने भी, बल्कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी जो है काफ़ी लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन करने की भी कोशिश की, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। और इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जो 2019 से पहले की सूरत हाल थी वही सूरत हाल अभी भी बरकरार है। बल्कि कुछ जो है, मैं तज़िये पढ़ रहा था, भारत के अंदर भी जो क्लेम किए जाते थे ना कि ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ उसके उलट हो रहा है।
بالکل. مطلب پہلے تو اگر آپ دیکھیے سیکیورٹی کے کانٹیکس میں یہ ہوا کہ یا تو یہ ہوتا کہ پچھلے 6 سالوں میں جب سے 5 اگست 2019 سے ہی ہوا 7 سال ہو گئے بلکہ اس میں سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی تعداد کم کی جاتی وہ نہیں ہوا, تعداد بلکہ بڑھا دی گئی. بالکل. یا تو یہ ہوتا کہ ڈریکونین لاز جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہوتا, وہ بھی نہیں ہوا. سو ڈی ملٹرائزیشن بھی نہیں ہوئی اور جو قوانین ہیں وہ بھی نہیں ختم کیے گئے. جی. دوسری جانب جو ہے یا تو یہ بہت سی آزادی مل جاتی لوگوں کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, وہ بھی نہیں ہو سکا. لوگ اسی طرح ہی بلکہ محصور ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں 2-3 اٹیک ہوئے آننت ناگ میں اور ایک کلگم میں شاید, اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی 3 سے 4 ہزار لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا. ہراسمنٹ جاری ہے اس طرح ہی, کیونکہ نیو دہلی سے سب کچھ گورن ہو رہا ہے نا. ابھی تو یونین ٹیریٹری ہے اور چیف منسٹر عمر عبداللہ کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہیں, بلکہ پولیس بھی ان کے کنٹرول انڈر نہیں ہے, وہ بھی لیفٹیننٹ گورنر ہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اسی طرح بہت سے جو اچھا اس کے ایک تو یہ سیکیورٹی کے معاملات, پھر یہ کالے قوانین, پھر بہت کلیم کیا گیا تھا جی کہ اکانومی بڑی زبردست ہو جائے گی. جتنے بھی اس وقت فگرز آ رہی ہیں وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ اکانومی شرنک ہوئی ہے اور بلکہ مسائل ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, جاب اپرچونٹیز کم سے کم ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں کو مسلمان جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کو ڈسمس بھی کیا گیا آربیٹریلی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ یہ ایک بڑا واضح نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جو خواب بی جے پی کی حکومت نے دیکھا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کی یہ اثر انٹیگریٹ ہو جائے گا مقبوضہ جموں اور کشمیر بھارت میں, وہ نہیں ہو پایا. وہ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو مقاصد ہیں وہ لانگ ٹرم ہی ہیں, اور وہ یہی ہیں کہ کسی طریقے سے جموں اور کشمیر کی جو مسلمان اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ کرتے رہیں گے, اور جو اس کی ایک 1339 سے پہلے کی جو ایک حیثیت تھی نا, اس وقت تو اسلام نہیں تھا اس علاقے میں, وہ اس کو واپس کسی طریقے سے لایا جائے, اور اس کی جو ہندو روٹس ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے. اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ امرناتھ یاترا ابھی ہو رہی ہے جس میں لاکھوں کے حساب سے ہندو پلگرمز اس میں شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح وشنو دیوی یاترا جو ہے اس میں بھی لاکھوں لوگ آتے ہیں, بلکہ ہم پہ بھی اصرار کیا جا رہا ہے کہ جو شاردا پیٹھ ہے ٹیمپل یہاں مقبوضہ ہمارے آزاد جموں اور کشمیر میں, اس کے لیے بھی کوریڈور بنایا جائے. تو ہندو جو آئیڈینٹی جو 1339 سے پہلے تھی اس علاقے کی, اس کو وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ جو مسلم آئیڈینٹی ہے, مسلم اکثریت ہے اس علاقے کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی, یا پوری ریاست کی فار دیٹ میٹر, اس کو ختم کیا جائے. تو یہ ایک سیریس ایشو ہے. اب کیا ہمارے جو نعرہ بازی ہے پاکستان میں ایک طرف, کیونکہ ہماری بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پالیسی جو ہے نعروں تک ہی محدود رہ گئی ہے, اور اس قسم کے جو دن ہیں ان کو آبزرو کرنے تک رہ گئی ہے. مجھے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آ رہی جس کے تحت ہم بھارت پہ پریشر بلڈ کر سکیں جموں اور کشمیر کے معاملے میں. اور یہ ایک آئرنی ہے, آپ ہمارے سسٹم کے اندر کہہ دیجئے, یا اوور آل شاید ہمارے وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم ایک سسٹین طریقے سے ایک پالیسی پہلے تو اچھی سی بنائیں, اس میں کنسسٹنسی ہو, اور اس کے بعد جو ہیں معاملات کو آگے لے کر چلیں. دیکھیے نا کیا ہوا کہ پلوامہ, اگر آپ دیکھیے 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے. بھارت ہم پہ 200% ہماری جو ایکسپورٹس ہیں یا ان کی امپورٹس جو پاکستان سے ہیں ان پہ 200% ٹیرف لگا دیتا ہے. صحیح. تو ہماری تو جو ایکسپورٹس ہیں بھارت, وہ تو اب آلموسٹ نان کمپیٹیٹیو ہی ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ پہلگام کا واقعہ 22 اپریل 2025 کو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد بھی بھارت بہت سے اقدامات ایسے لیتا ہے.
اچھا اس کے درمیان 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوتا ہے. کچھ اقدامات ہم لیتے ہیں, مثال کے طور پر جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو ہم ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, اپنا ہائی کمشنر ہم نیا نہیں بھجواتے وہاں پہ. اسی طرح جو ٹریڈ ہے اس کو ہم مکمل طور پہ روک دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں بھارت کے ساتھ, خاص طور پہ واگا کے ذریعے. اچھا واگا کے ذریعے تو ختم ہوا یا تاڑی کے ذریعے, لیکن تھرڈ کنٹری ٹریڈ جاری رہا کسی نہ کسی طور, مطلب وایا دبئی یا کولمبو یا سنگاپور, وہ ٹریڈ جاری رہا. بلکہ 2-3 سال پہلے تو ہمارا ٹریڈ $2 بلین تک ہو گیا. اب بھارت نے ایک کام یہ بھی شروع کیا ہے کہ جو ہمارا وایا UAE تھرڈ کنٹری بھی آ رہا ہے نا, تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو اوریجن کیا ہے ان گوڈس کا. اب 2 دن پہلے بلکہ ہماری جو ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہیں نا, خشک کھجوریں, وہ امپورٹ ہوئیں, تو وہ کنسائنمنٹ جو ہے وہ قبضہ میں کر لی کہ جی آپ نے یہ غلط ڈیٹیلز دی ہیں, یہ تو جو ہے اوریجن جو ہے وہ تو پاکستان ہے اس کا, تو یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے پاکستان سے امپورٹس تو بھارت میں. تو یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب کیا پہلے تو دیکھیے نا, جو ایک تو ریاستی خصوصی حیثیت وہ تو ختم کر دی گئی, اس کے بعد اس کا ریاستی درجہ بھی ختم کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے لداخ جموں اور کشمیر میں یونین ٹیریٹریز بنا دیا گیا. اب کیا یہ بحال ہوگا؟ ابھی تو یہ بھی بحال نہیں ہو پا رہا, اس کے باوجود کہ بہت وعدے وعید کیے. تو دیکھا جائے تو پورا جو یہ ایک جو پارلیمنٹری جو امینڈمنٹس, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی تھیں, جو ریووک کیا تھا آرٹیکلز 370 اور 35A, وہ تو کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے ہی خلاف تھا, کیونکہ بھارت کی اپنی سپریم کورٹ نے 4 اپریل 2018 کو بڑے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جو خصوصی حیثیت ہے جموں اور کشمیر کی, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی, یہ پرماننٹ ہے, اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو پورا جو ایک اب چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو گئی, آئین میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں, تو معاملات مشکل ہو گئے. جو کشمیر ڈسپیوٹ کی ایکویشن تھی وہ زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے. اب بی جے پی کی حکومت اگر 2029 میں کیا ہوتا ہے, وہ دوبارہ آتے ہیں نہیں آتے, اس کے بعد بہت سی چیزیں انفولڈ ہوں گی, وی ڈو ناٹ نو. لیکن اس وقت حالات مشکل ہیں, اور پاکستانی اور کشمیریوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح بھارت کے اوپر پریشر بلڈ کریں اس معاملے میں. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کہ شیخ حسینہ نے بھارت میں بیٹھ کر کیا اہم اعلانات کیے ہیں.